ختم ہو گیا ہے. آپ نے حجر اسود سے کیا تھا, حدیب تک پہنچے تو وضو ٹوٹ گیا, تو دوبارہ حجر اسود سے استلام کر کے آپ اس چکر کو دوبارہ شروع کر دیں. مثلاً چوتھا چکر ہے تو اس طریقے سے اپنے طواف پورا کریں. صفا مروا کی سنت ہے, بہتر ہے کہ وضو ہو, لیکن اگر وضو ٹوٹ بھی گیا تو آپ کی سعی ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن افضل ہے کہ وضو کی حالت میں ہونا چاہیے. تو مروہ کی طرف جائیں گے, مروہ پہ پہنچ کے پھر اسی طرح بیت اللہ کی طرف رک کر کے آپ دعا کریں, پھر صفا کی طرف آئیں, پھر صفا سے پھر مروہ کی طرف, تو 7 چکر آپ کے مروہ پہ پورے ہو جائیں گے. صفا سے آپ ابتدا کی, مروہ پر آپ کی انتہا ہوئی. تو یہ ہے سعی کی ابتدا, حجر اسود کی استلام اور صفا پر دعا سے, یعنی یہ نواں استلام ہوگا. جب آپ آ رہے ہوں گے نا صفا کے لیے, تو حجر اسود کو استلام کر کے پھر آپ صفا پہ آئیں گے. صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پھر کدھر ہو کے آپ دعا کریں گے. تھک جائیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں, اور راستے میں جگہ جگہ وہ کولر ہیں زمزم کے, آپ وہ پانی بھی پی سکتے ہیں. باہر سے یہ دعا پڑھتے رہیں, رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم. اب اس کے بعد ہے جب آپ نے سعی پوری کر لی, اب آپ کا 90% عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ کا ایک کام رہ گیا ہے, وہ ہے حلق یا قصر. حلق افضل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی 3 دفعہ, اللہ حلق کرنے والوں کو مغفرت فرما, اللہم اغفر للحالقین, اور 4تھی دفعہ فرمایا اللہ قصر کرنے والوں کو مغفرت فرما. تو قصر کی اجازت دی ہے. تو حلق یہ ہے کہ شیو کرنا, اور قصر یہ ہے کہ کینچی سے بال کو کاٹنا. 1/3 بال کٹنے چاہیے پورے سر کے, اس میں سے جو افضل طریقہ ہے, اور نہیں تو کم از کم 1/4 سر کے بعد ایک کورے کے برابر, انگلی کے کورے کے برابر کٹنے چاہیے. کچھ لوگ وہاں دیکھیں گے ایسے ہی مرد حضرات کھڑے ہیں, دوسرے کینچی کے ساتھ تھوڑے سے بال کاٹ رہے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط ہے. عورتوں کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں اگر ان کا طواف بھی ہو گیا, سعی بھی ہوگی, صرف بال کٹنے ہیں تو مرد کے بال کاٹ سکتے ہیں, اور عورتوں کے ان کے ساتھ محرم ہیں جیسے خامد ہے یا بیٹا ہے یا باپ ہے, وہ بھی بال کاٹ سکتا ہے. تو یہ ہو گیا پورا مرد کا نہیں, 1/4 سر. دیکھو یہ 4 حصے ہیں, جیسے وضو کے اندر 1/4 سر کا مسافہ سے, ٹھیک ہے, لیکن پورے سر کا سنت ہے. تو آج یہاں پہ بھی پورے سر کے بعد 1/3 کٹ جائیں تو یہ افضل ہے. نہیں, 1/4 سر کے بعد جیسے یہ حصہ وہ ہے 1/4 حصہ ہے, تو اس میں سے نہیں, یہ تو خیر ابتدا ہے نا, یہ شیپ, اور یہ ہے یہ دیکھیں دوسرے کی جو تصویر. اب ہم ابتدا کر رہے ہیں, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, حج کے سفر. اس پہ عمرہ آپ کے ذہن میں مکمل ہو گیا, کوئی سوال ہے اور آپ میں سے کسی کے ذہن میں یا آپ کے ذہن کے اندر تو آپ پوچھ سکتے ہیں. احرام کا جو کپڑا ہے وہ آپ کو باہر سے لینا ہے, اور احرام بھی کیا ہے لائبریری میں اچھا چلیے. اب ہم آ رہے ہیں حج کے سفر کی طرف. اس کو ذرا توجہ سے سنیے, اگر ہو سکے نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں گے, کتابیں آپ مل جائیں گی, اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. حج کے جو دن ہے نا وہ ہے 8 ذوالحجہ سے لے کے 12 ذوالحجہ تک. 8, 9, 10, 11, 12 5 دن حج کے. ہم لوگ جو انڈونیشیا والے لوگ ہیں وہ 13واں دن بھی شامل کرتے ہیں, یعنی 6 دن ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل یہ ترتیب ہے کہ وہ 9 ذوالحجہ کو مینا میں جاتے ہیں, ہم لوگ 8 ذوالحجہ کو چلے جاتے ہیں. اور 8 ذوالحجہ سے بھی بلکہ پہلے, چونکہ ایک وقت میں سارے حجاج کو مکہ سے مینا منتقل کرنا پاسبل نہیں, اور ایک ذریعہ بھی ایک سے بسوں کا ہے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں. اس لیے مولوی حضرات 7 تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں, اور مولوی حضرات جو ہیں وہ مکتب والے, ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ بسیں دیں. تو وہ گروپ لیڈر سے ٹچ ہوتا ہے کہ ہم کب آ رہی ہیں بسیں, کہاں آ رہی ہیں.
تو وہ جو ٹائم دیں گے اس ٹائم پہ سارے حاجی آپ لوگ مرد عورتیں تیار رہیں گے کہ ہم نے جانا ہے، اور اس سے پہلے آپ احرام باندھ چکے ہوں گے، اور اگر کوئی تھوڑا پہلے احرام باندھ کے طواف کر لیتا ہے تو یہ بہترین چیز ہے، اور یہ طواف قدوم ہوتا ہے، سوری یہ نفل طواف ہوتا ہے، طواف قدوم نہیں، یہ کون سا طواف ہوتا ہے؟ نفل طواف۔ یہ ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو موقع ملے تو یہ طواف کرے، اور جو حج کی سعی پہلے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ غسل کر کے احرام باندھ کے نفل طواف کریں گے، رمل اور استحباب بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد حج کی ایڈوانس سعی بھی کریں گے۔ جو حج کی سعی بعد میں کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر ہے صرف طواف کر لیں گے، اور اب جب صرف طواف کریں گے تو اس میں رمل اور استحباب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رمل اور استحباب کس طواف میں ہوتا ہے؟ جس کے بعد سعی ہو، جس کے بعد سعی ہو۔ اب اس کے بعد سعی نہیں ہے تو اس میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب واپس اپنے ہوٹل آ جائیں گے، یہاں آپ تیار رہیں گے، جیسے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے سب کے سب سامان، اب سامان زیادہ آپ کا یہاں پہ پڑا رہے گا، ٹھیک ہے؟ جو آپ سامان لے جائیں گے، ایک کپڑوں کا سوٹ، اور اس میں جو دوائیاں اگر کسی نے 3 دن استعمال کرنی ہے، اگر کوئی اینک یوز کرتا ہے تو وہ، اور تکیہ، اور اوپر ڈالنے کے لیے چادر، اس طرح کی چیز، اور نیچے بچھانے والی چادر، اور عرفات اور مزدلفہ کے لیے چٹائی، ویسے وہاں پہ وہ مل جاتی ہیں 10-10 15-15 ریال کی مل جاتی ہیں، ڈسپوزیبل آپ کہہ سکتے ہیں، وہ وہاں سے، اور ایک اضافی احرام کا سیٹ، یہ چیزیں آپ کو لے جانی ہیں مینا کے لیے، چونکہ ہم نے کچھ دن یہاں پہ گزارنے، 4 یا 5 دن ہم نے یہاں پہ گزارنے۔ اب 7 تاریخ کو شام کو وہ ہمیں لے جاتے ہیں، ہم لوگ بس میں بیٹھ جائیں گے، بس بھی بعض اوقات یہاں پہ بھی ہوتا ہے، ایک تو الحمدللہ میرا تجربہ یہ ہے کہ ہمیں بس مل جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو بس ہی نہیں مل جاتی، یا بس غلط جگہ پہ اتار دیتی ہے، پھر بیچارے مینار کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ اس لیے گروپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ گم نہیں ہوں گے، اگر گروپ سے کوئی الگ ہو گیا، اپنی مرضی کرنے کی کوشش بعض لوگ کرتے ہیں کہ جنہیں کہ ہم خود چلے جائیں گے، پیدل پہنچ جائیں گے، تو پہنچنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جناب فون پہ فون آ رہے ہوتے ہیں، جی میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں جہاں پہ کھڑا ہوں، میں ٹینٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، بھائی ہر طرف ہی ٹینٹ ہے، جی میں جناب ڈسپینسری کے ساتھ کھڑا ہوں، ہر جگہ ڈسپینسری ہوتی وہاں پہ، تو وہ جی لائٹ جل رہی ہے اوپر، ہر جگہ لائٹ ہوتی ہے، کیا کریں؟ اب وہ بھی پریشان، وہ تنگ ہو رہا ہے چل چل کے، ہم ادھر سے پریشان تھے، کہاں اس کو ڈھونڈیں، اس لیے گروپ سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ منشا دس اپنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے، جو جماعت سے ٹوٹا وہ پھر مصیبت میں پڑا۔ اب جیسے ہم پہنچ گئے وہاں پہ، ٹینٹ ہمیں مل گئے، ٹینٹ ملنے کے بعد ہر کوئی اپنا بستر لگائے گا، خواتین ایک طرف ہو جائیں گی، مرد حضرات دوسرے طرف ہوں گے، زبان پہ آپ کی تلبیہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اصل جو وقوف ہے مینا کا قیام ہے وہ 8 ذو الحجہ کی ظہر کے وقت شروع ہوتا ہے، تو آپ ظہر وہاں پڑھیں، وہیں ٹینٹ میں ہوگا، ظاہر مسجدیں دور دور ہوتی ہیں تو ٹینٹ کے اندر ہی اپنا گروپ مل کے جماعت ادا کرتے ہیں، تو وہاں انشاءاللہ 5 نمازیں ہم جماعت کے ساتھ وہیں پہ اپنے ٹینٹ کے اندر پڑھ لیں گے، جہاں پہ آرام بھی کرنا ہوگا، کھانا ان کی طرف سے مولد کی طرف سے مل جایا کرے گا انشاءاللہ، اور اگرچہ کھانا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں ہمارا مزاج ہے، لیکن نہ ملنے سے بہتر ہے، اور باہر کے جو روڈوں پہ کھانا دکھتا ہے اس سے بھی بہتر ہوتا ہے کوالٹی وائز، تو گزارا کرنا ہے، کھانا ساری زندگی کھاتے ہیں، یہاں اتنا کھا لیں گے جتنا ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ یہاں پہ ذکر اذکار کرنا ہے، تسبیح تلاوت، اس میں وقت آپ صرف کریں، اور حج کی تیاری کریں، اور حج کیا ہے؟ اگلے دن حج ہے، اب 9 ذو الحجہ کی صبح نماز آپ نے پڑھی، اس کے بعد ناشتہ آپ کو مل جائے گا، اور پھر آپ کی تیاری کریں۔ تیاری یہ ہے کہ آپ کو غسل کر کے احرام چاہیں تو بدل لیں، اگر آپ کے پاس احرام ہے دوسرا، نہیں تو احرام اپنے ساتھ رکھیے، عرفات میں آپ نے جانا، چنانچہ بس آ جائے گی 9 بجے 10 بجے بس آ جائے گی انشاءاللہ، 11 بجے آخری
تو آپ کو یہ پھر عرفات یہ مسئلے آئے گا۔ عرفات میں بھی ٹینٹ ہیں، لیکن یہ ٹینٹ مینا کے ٹینٹوں سے کم تر کوالٹی کے ہیں، چھوٹے ہیں، اور لائٹ کا بھی وہ اس طرح انتظام نہیں ہے۔ یہاں مینا کے ٹینٹوں میں آپ کو ایئر کولر لگے ہوئے ملیں، شور والے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایئر کولر بھی نہیں، پنکھے ہوتے ہیں کسی حد تک، اور آج کل یہ حج گرمی میں آ رہا ہے تو یہ تھوڑا برداشت والی بات ہوگی۔ البتہ وضو کی جگہ ہوتی ہے، زوال سے پہلے آپ بہتر ہے، سنت ہے آپ غسل کر لیں، یعنی پانی جسم میں بہا لیں، اور اگر احرام آپ کا ہے دوسرا تو اس کو بدل لیں گے، اسی احرام کو جو آپ صبح بدل کے آئے تھے مینا سے آپ اس کو استعمال کریں، اور لبیک اللہم لبیک پڑھیں۔ اور یہ دن اس کو ضائع کیے بغیر، ہماری عادت یہ ہوتی ہے، چاہے ہم مرد ہوں یا عورتیں، بدنام بیچاری عورتیں ہوتی ہیں ذرا چپ نہیں رہتی، مرد بھی کہیں پہ بھی جب دو بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں دیوانے، تو پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس دن آپ ذکر اذکار کے وقت گزاریں، نماز پڑھیں۔ کھانے کی عموماً شکایت ہوتی ہے کہ جناب کھانا پورا نہیں، کھانا صحیح نہیں، کیونکہ ہمارے مزاج جس طرح ہم لوگ مرچوں والا یا ہمارا انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش کا اسٹائل ہوتا ہے اس طرح کھانا نہیں ملتا، لیکن بعد جو بھی مل جائے الحمدللہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، باقی زندگی بڑی ہے، اپنے مزے کے کھانے کھانے کی بھی، مزے کے لباس پہننے کی، یہاں اس کو تو ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ساتھ ایک ہانگ کانگ کا جھنڈا بھی لے جاتے ہیں، جو مینا میں بھی لگائیں گے، جو ہماری نشانی ہوگی کہ یہ ہمارا ٹینٹ ہے، اسی طرح عرفات میں بھی لگا دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر ریڈیو بھی ایک ساتھ ہوگا۔ مینا اپنا عرفات میں جو خطبہ ہوتا ہے بڑا اہم خطبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو ہم اس کو سنیں۔ مسجد نمرہ تو نہیں جا سکیں گے، اس لیے کہ وہ مسجد نمرہ خاصا فاصلے پہ ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں، کئی دفعہ پچھلے سال بھی کچھ دوستوں نے بیچاروں نے کوشش کی، نوجوان تھے، ہمت کر کے گئے، لیکن وہاں تل بھرنے کی جگہ بھی نہیں، دھوپ ہوتی ہے کڑک کی، اور بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور بیچارے واپس آ گئے۔ تو اسی لیے یہیں پہ بیٹھ کے ہم وہ خطبہ سن لیں گے، جو اس کا خلاصہ ہوگا میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا، پھر ظہر عصر کی ہم اکٹھے نماز پڑھ لیں گے، ظہر عصر کی اکٹھے نماز پڑھ لینے کے بعد پھر یہیں پر انتظار کریں گے، انشاءاللہ ذکر اذکار کی مجلس بھی ہوگی، تو پھر غروب آفتاب سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے دعا شروع کریں گے، اور یہ غروب آفتاب تک کھڑے ہو کر دعا یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو جیسے سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد اب ہم اپنے سامان کو وائنڈ اپ کریں گے، اور وہیں پہ انتظار کریں گے کہ معلم کب ہمیں کہتا ہے کہ آ جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ تو چنانچہ اکٹھے ہو کے ہم انشاءاللہ بس کے ذریعے عرفات سے کہاں آنا ہے؟ مزدلفہ۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ 9-10 یہ 10 ذوالحجہ کی رات ہے، اگلے دن 10 ذوالحجہ ہے، اور یہ عرفات کا وقوف فرض ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور یہاں دعا سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی اللہ تعالیٰ اس روز بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، سال کے کسی اور دن میں اتنی مغفرت نہیں ہوتی۔ سال کی بہترین رات لیلۃ القدر، اور سال کا بہترین دن عرفات کا دن، اور دنیا میں بہترین مقام یہ عرفات کا مقام ہے، جہاں پہ حضور نے فرمایا یہاں پہ وہ مانگو جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء اللہ سے مانگتے رہے اور دعا کرتے رہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور تیسری چیز ہے تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تین اہم ذکر ہیں جو عرفات کے میدان میں ہوئے ہیں۔ اور پھر دعائیں جو آپ کو یاد ہوگی انشاءاللہ اجتماعی طور پر ہم دعا کریں گے۔ تو پھر سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اب گھنٹہ لگ سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 2.5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، انتظار میں بیٹھیں۔ کھانا البتہ شام کا آپ کو یہیں پہ عرفات کے میدان میں مل جائے گا، تو جو تھوڑا بہت ہوگا وہ کھانا کھا کے ہم نے مزدلفہ کی طرف جانا ہوگا، اور مزدلفہ میں رات کا قیام، مزدلفہ کا وقوف واجب ہے اور رات کا قیام سنت ہے۔ اس میں جو وقت ہے وہ ہے صبح کی نماز کے بعد کا وقوف اور دعا، وہ اہم ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے عموماً
یہ جو ہمارے معلم اور مکتب والے ہوتے ہیں ان کو بڑی جلدی پڑی ہوتی ہے. بیسیکلی ہم ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے ہمیں کنوے کرنا ہے عرفات سے مزدلفہ سے مینا. تو یہ لوگ اعلان شروع کر دیتے ہیں آ جاؤ بھائی صبح 4 بجے 3 بجے آؤ بھائی آؤ مینا جانا ہے. تو میں جتنے گروپ لے کے گیا میں کبھی اپنے گروپ کو نہیں جانے دیا, اس لیے کہ جلدی ہم نے صبح کو تو وہیں پہ پہنچنا ہے. ہم ان کو کہتے تھے نہیں ہم نہیں جائیں, پھر وہ کہیں گے کہ بس نہیں ملے گی دیر ہو جائے گی, ہم کہتے پرواہ نہیں. ویسے بھی ہم پچھلے سال بھی میں تو اور کچھ ہمارے ساتھ دوسرے ساتھ پیدل ہی آئے تھے. پیدل گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. البتہ خواتین ہیں بوڑھے ہیں ظاہر کو بسوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ہم لوگ ہم اتنا جب خرچ کر کے آتے ہیں کیوں نہ ہم اپنے فرائض واجبات اچھی طریقے سے ادا کریں. تو ہم رات کو وہیں پہ رہیں گے. صبح کی نماز کے بعد تھوڑا وقوف کر کے پھر ہم بسوں کے ذریعے یا جیسے حالات ہوں اس وقت فیصلہ کیا جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ مینا کی طرف آ جائیں. اب مینا کی طرف مینا میں ہم 1 دن کے بعد پہنچ رہے ہیں, زیادہ 1 دن پہلے چلے گئے. اب یہاں پہ آ کے سامان اپنا رکھیں گے جو لے گئے تھے اور فریش اپ ہوں گے, کسی نے نہانا ہے نہا لے گا, ناشتہ ملے گا. اور پھر اب یہاں پر ہم نے آج کے جو دن ہے یعنی 10 ذوالحجہ یعنی عید کا دن جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں بھی عید نہیں ہوتی, یہ مشکل ترین دن ہوتا ہے حج کے سفر. اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اب اس میں آج کے دن ہم نے کیا کام کر رہے ہیں. آج کے دن سب سے پہلے تو مزدلفہ سے مینا آنا ایک کام, پھر مینا سے جمرات جا کے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. لیکن مزدلفہ سے جب آپ چلیں گے تو آپ وہاں سے کنکریاں اٹھا سکتے ہیں. کم از کم ہمیں 49 کنکریوں کی ضرورت ہوتی ہے مارنے کے لیے. ٹھیک ہے, 7 کنکریاں پہلے دن اور 21 کنکریاں دوسرے دن اور 21 کنکریاں تیسرے دن. 21 اور 21 44 اور 7 49. تو 49 کنکریوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو 49 تو اب یہاں پر اب مینا آگے مینا اپنے ٹینٹ میں آگے آپ نے نہا لیا یا اگر احرام بدلنا ہے تو احرام بدل لیا. پھر آپ نے ناشتہ کیا, ناشتے کے بعد جمرات پہ چلے جانے ہیں. لیکن جمرات پہ جانے سے پہلے ہم گروپ بناتے ہیں. مثلا کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بیچارے مکہ نہیں جا سکیں گے, بوڑھے ہیں, چلنا ان کے لیے مشکل ہے. تو اور آج ابھی مزدلفہ سے بھی آئے ہیں, کیا پیدل آئے ہیں یا بس میں آئے ہیں پتہ نہیں, بھی تو اس وقت پر چلے گا. پھر یہ ہے کہ یہ مشکل دن یوں ہو جاتا ہے کہ شیطان کو بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مار کے جو مکہ جانا ہے یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ نہیں ملتی, اور جو ملتی ہے ٹرانسپورٹ وہ اتنی دیر سے پہنچاتی ہے کہ مدین صاحب بیٹھے پیچھے ہمیں تجربہ ہے کئی دفعہ کا کہ پیدل چلنے والا پہلے پہنچ جاتا ہے, ٹرانسپورٹ والا دیر پہنچتا ہے. اس لیے کہ ہر ایک نے مکہ میں جانا ہے. اب یہاں سے آپ چلیں گے تلبیہ کہتے ہوئے, اللہ اکبر کہتے ہوئے جمرے. اب جمرہ صرف بڑا جمرہ, پہلے چھوٹا آتا ہے پھر درمیانہ پھر بڑا. اب بڑے جمرے کو اس طریقے سے کنکریاں مارنی ہے کہ بیت اللہ آپ کے بائیں ہاتھ, یعنی یہ اگر دیوار ہے تو بہتر ہے کہ آپ ویسے تو خیر اس طرف سے بھی راستہ ہوتا ہے, اس طرف سے بھی یہ راستہ یہ دیوار ہے تو اس طرف سے چلنا بہتر ہوگا کہ بیت اللہ آپ کے بائیں کندھے پر ہو. اور آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں ایک ایک کر کے, اور پڑھنا ہے اللہ اکبر رحمن للشیطان ورزن للرحمن. اللہ اکبر رحمن للشیطان ورزن للرحمن. اللہ اکبر. یہاں نہیں پھینکنا اور اکٹھے نہیں پھینکنے, اور کنکری دیوار کو لگے یا دیوار کو نہ لگے تو اس احاطے کے اندر چلی جائے تو یہ آپ کی طرف سے منظور ہے. بڑے پتھر نہیں لے جانے, جوتے نہیں لے جانے, کوئی دوسری چیز نہیں لے جانی, کنکری جو چنے کے دانے کے برابر. اب 7 کنکری آپ نے مانی, اب آپ دعا نہیں کرتے کریں گے. اب یہ ہوگا کہ ایک گروپ جو ہم بنائیں گے وہ قربانی کے لیے چلے جائے گا. تو قربانی کے لیے جانور خرید کے یا کسی سے جو وہاں پہ بات چیت چلے گی, کافی لوگ ہوتے ہیں آفر کرنے والے, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھیجیں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ذبح کریں, اور ذبح جب ہو جائے گا تو قربانی ہوگی. وہ ہمیں فون پہ اطلاع دیں گے کہ جناب قربانی ہو گئی, ہم باقی گروپ کو بتا دیں گے کہ بھی قربانی ہو گئی, یہ احرام اتار دیں. اب کچھ لوگ واپس اپنے گھر چلے جائیں گے بڑے جمرے کو مارنے کے بعد, اور باقی گروپ مکہ کی طرف آ جائیں گے.
جب مکہ کی طرف آئے گا تو جو زیادہ امکان یہ ہے کہ پیدل آئے گا. جو پیدل جب ہم پہنچ جائیں گے تو ہم پہلے اپنے کمرے میں جا سکتے ہیں. بس تھک گئے ہیں, کافی لمبا سفر ہے, بس 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں, 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں پہنچتے. اب 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے چلنے کے بعد طواف ظاہر خاص مشکل ہے تو کچھ دیر آرام کر لیا. یا ہمت کی بات ہے, کسی میں ہمت ہے تو فوراً طواف شروع کر دے. جو طواف افاضہ کہلاتا ہے, یہ طواف زیارت کہلاتا ہے, یہ طواف حج, یہ سارے نام اسی کے, یہ ضروری اور فرض ہے. چنانچہ وہ حج, اور یہ طواف عام کپڑوں میں بھی ہو سکتا ہے اور احرام کی حالت میں ہو سکتا ہے. احرام کی حالت میں کب ہوگا؟ اگر قربانی نہیں ہوگی تو اس وقت ظاہر ہے. قربانی جب ہوگی تو پھر ہم احرام اتار سکتے ہیں نا. اگر قربانی نہیں ہوگی تو احرام کی حالت میں آپ طواف کریں, اور اگر قربانی ہو گئی ہے تو آپ سر منڈوائیں, غسل کریں اور پھر وہ کر لیں, اپنا طواف کر لیں. طواف کے بعد پھر سعی کریں گے. طواف اسی طرح